اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ دعائے جوشن کبیر جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی تھی۔ آج دعائے جو ہے وہ جوشن صغیر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اسناد ہے جی دعائے جوشن صغیر کی حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے خداوند عالم اس کی نگہبانی کے لیے 2 فرشتے مقرر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں اور بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں۔ جو شخص ماہ رمضان میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے خدا عز و جل اس پر آتش جو دوزخ ہے وہ حرام کر دیتا ہے، بہشت واجب کرتا ہے۔ اگر 1 مرتبہ پڑھے تو بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص ہر روز اس دعا کو پڑھے اور قضا نہ کرے تو وہ شہیدوں میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم اس کے واسطے 100 شہیدوں کا ثواب شہدائے بدر سے لکھے گا، اور جو شخص شب کو پڑھے وہ حق تعالیٰ اس کی طرف نظر و رحمت کی توجہ فرمائے گا، اور جو حاجت دنیا اور آخرت کی اس کی طلب کرے گا وہ عطا فرمائے گا۔ مگر جب یہ دعا پڑھیں تو باطہارت پڑھیں، جب اسے باندھیں تو باطہارت باندھیں۔ جو شخص دعا کی طرف چینی میں آب و روا اور زعفران سے دھو کر مریض کو پلا دے فوراً شفا یاب ہو۔ اگر تندرست ہے، بیماری بدن نہ رہے گی، نیز جس مطلب کے واسطے چاہے پڑھے۔ اگر ہمیشہ دعوت رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔ گو اس کے اسناد بہت ہی طولانی ہے مگر مختصر طور پر ہی تحریر کیے گئے ہیں۔ دعائے مذکور اکثر کتابوں میں غلط ہے، اس میں صحیح کر کے اور مکمل طور پر طبع کی گئی ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خداوندا، اکثر ایسے میرے دشمن ہوئے جنہیں مجھ پر دشمنی کی تلوار کھینچی ہے، اور میرے لیے اپنے خنجر کی بار تیز کی اور تیر میں نوک نکالی ہے، اور میرے واسطے زہر ہائے قاتل کو گھولا ہے، اور اپنے تیر میری طرف سیدھے کیے اور اپنی آنکھ میری نگہبانی سے بند نہ کی۔ اس لیے اس نے ان کے لیے دل میں پوشیدہ رکھا کہ مجھے رنج پہنچائے اور اس کی تلخی چکھائے۔ پس خداوندا، تو نے میری کمزوری پر نظر کی، مصائب کا تحمل نہیں کر سکتا، یہ تو نہ دیکھا ہے، میں تحمل بلیات و آفات سے عاجز ہوں، اور تو نے میرا قصور دیکھا ہے کہ میں اس شخص سے انتقام نہیں لے سکتا جو مجھ سے لڑنے کا قصد رکھتا ہے، اور میری تنہائی اور دشمنوں کی کثرت اور اس کا کمین گاہ میں بیٹھنا تاکہ مجھے صدمے اور تکلیف پہنچائیں، ایسے امر میں نے اپنی تلوار کو داخل نہیں دیا، اور یہ میں کہ کبھی کمین گاہ میں مثل ان کے بیٹھوں۔ پس تو نے اپنی قوت کاملہ سے میری مدد کی اور اپنی نصرت سے میری پشت کو مضبوط بنایا، تو اس نے اس کے نیزے میرے لیے کن کیے، اور تو نے اسے نا امید کیا حالانکہ وہ بہتر بہت جمعیت رکھتا ہے، اور تو نے اس پر میرا مرتبہ بلند کیا اور فریب اس کی طرف پھیرے، اور جو اس نے میرے لیے مہیا کیے اور تو اس کے گھڑے میں گرا دیا جس میں وہ مجھے گرانا چاہتا تھا، اور تو نے اس کی عداوت کامیاب نہ کی، اور اس کی آتش عذاب کو تو نے سرو نہ کیا، اور حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دباتا ہوا الٹا پھر گیا۔ اس کے لشکروں نے وعدہ خلافی کی، پس تو لائق حمد ہے پالنے والے، تو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صابر تحمل والا جلد نہیں کرتا۔ اور محمد اور اس کی آل پر درود نازل کر، اور مجھ کو اپنے لشکر شکر گزاروں میں داخل کر، اور نعمتوں کا ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اے خداوندا، اور اکثر ایسے باقی ہوں جنہوں نے مجھے اپنے فریب سے ستم کیا اور میرا شکار کرنے کے واسطے جال لگایا، اور ہمیشہ میری جستجو میں رہے، اور میرے لیے اس طرح سمٹ کر بیٹھے جس طرح درندے اپنے شکار کے انتظار میں سمٹ کر بیٹھتے ہیں۔ درا حال یہ کہ ظاہر ہے اور سامنے خوشامد کرتا ہے، اور بخشا پیشانی اور بارتے شگفتہ مجھ سے ملتا ہے، پس تو نے اس کا باطنی فساد اور میرے ساتھ اس کی بدنیتی دیکھی، باوجود یہ کہ دین و ملت میں شرکت ہے، اور اس نے بغاوت کی سرگرمیوں کے ساتھ صبح کی، اور تو نے اس کے سر کے بل و نسگار اور اس کی بنیاد کی جڑ سے اکھیڑ دیا۔ پس تو نے اس غور میں اس کو گواہ قرار دیا، اور اس نے میرے لیے بنائی اس لیے گھڑے میں اس کو دھکیل دیا جو اس نے میرے لیے کھودا تھا، اور تو نے اس کی خاک زیر پا سے اس کا چہرہ خاک آلودہ کر دیا، اور تو نے اس کو بیماریوں اور فکروں میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس چہرہ خاک آلودہ کر دیا، تو نے اس کو بیماریوں اور فکر میں مبتلا کر دیا۔ اس کی طرف وہ پتھر پھینکا جو اس نے میرے اوپر پھینکا تھا، اور اس کی رسیوں اور اس کے گلے میں پھانسی ڈال دی، اور تو نے اس کو اس کے تیروں سے مارا اور اسے ناک کے بل گرایا، اور اس کا مکر اسی کی طرف پھیر دیا، اور تو نے اسے مذمت میں غرق اور حرص میں مبتلا کیا۔ پس وہ ذلیل و خوار ہوا اور تکبر و نحوت کے بعد حقیر ہوا، اور باوجود یہ کہ اپنی بلندی کے بعد پست ہو گیا اور ذلیل ہوا،
اور انہی میں رسیوں میں قید ہوا جس میں مجھے بند دیکھنے کا آرزومند تھا، جس روز غلبہ پانے کے قریب تھا۔ اے میرے پروردگار، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو مجھ پر وہی مصیبت پڑتی جو اس پر پڑی، پس اے پالنے والے، لائق کو حمد و شکر ہے، اور تو ایسا قادر و توانا ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ کبھی جلد نہیں کرتا۔ وہ نازل محمد و آل محمد پر درود، اپنے شکر گزاروں اور نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں مجھے داخل کر، خداوند عالم۔ اور اکثر ایسا حاسد کہ اس کا حسد اس کو گلو گیر ہوا، اور اس میں غیظ میں غمناک کو اندوہگی ہوا، اور اپنی تیز زبانی سے مجھے آزاد کر دیا، اور اپنی عیبوں کی طرف مجھے منسوب کر دیا، اور اپنے گوشہ چشم سے مجھ پر شمک زنی کی، اور میری آبرو کو تیر ملامت کا نشانہ بنایا، اور اپنے عیبوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ پس اے میرے پالنے والے، میں نے تجھے پکارا درا حال یہ کہ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اور اس یقین رکھتی ہوں تو جلد قبول کرتا ہے، اور مجھے اعتماد ہے اور ہمیشہ سے جانتی ہوں کہ تو بلا کو بخوبی دفع کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تو محقور کو غالب نہیں ہوتا جو کوئی تیری سایہ رحمت میں پناہ لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس تک مصائب نہیں پہنچتے جس نے تیری نصرت کی پناہ ملجا قرار دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس تک مصائب نہیں پہنچے جس نے تیری نصرت کو اپنا ملجا قرار دیا، پس تو نے مجھ کو اس کے خوف سے پناہ دی، اور بس سبب قادر ہونے کے مجھ کو اسے خوف سے بچا لیا۔ پس اے پالنے والے میرے، تو لائق حمد و شکر ہے، تو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد و آل محمد پر، اور مجھ کو شکر گزاروں اور نعمت کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر، خداوندہ۔ اور بہت سی گھٹائیں ایسی آئی ہیں جو مکروہات زمانے کے باعث ہے، تو نے انہیں ہٹا دیا، اور آسمان سے نعمت کا مینہ برسایا، اور انعام و اکرام کی نہریں جاری کی، اور حادثات زمانہ کے چشمے بند کر دیے، اور تازہ رحمتیں کی، اور عافیت کے لباس پہنائے، اور شدائد رنج و الم دور کی، اور تو نے ایسے امور جاری ہونے میں مقدر کی کہ جب تو چاہتا تیرے حکم سے باہر نہیں ہو سکتے تھے، اور جس وقت تو ان امور کا قصاد کر لیتا ہے تو تجھ سے سرتابی نہیں ہے۔ پس اے میرے پالنے والے کہ تو لائق حمد و شکر ہے، اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، اور صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد و آل محمد پر، اور مجھ کو اپنے شکر گزاروں اور نعمات کا ذکر کرنے والوں میں داخل کر لے۔ اے میرے معبود، اور بہت سے گمان نیک ہیں جو میں نے تیری بابت کے ذریعے کیے، اور تو نے اپنے درست کر دیا، اور تنگی کے راستوں کو تو نے بند کر دیا، اور مہلت فقیری کو تو نے ہلکا کر دیا، اور بہت ساری افتدادیں دشمن حیات تھی جس کو تو نے اٹھا لیا، اور بہت سی مشقوں کو تو نے دفع کر دیا۔ میرے مالک، تجھ سے اس کی بابت نہیں پوچھا جاتا جو تو کرتا ہے، اور ساری مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے، اور تجھ کو وہ انعام نقصان نہیں پہنچاتے جو تو رحمت فرماتا ہے۔ تجھ سے بارہا سوال کیا گیا ہے، تو نے عطا فرمایا، اور بغیر مانگے تو بھی دیتا ہے۔ جب تیری دروازے کرم پر آواز دی تو نے بخل نہ کیا۔ اے میرے پالنے والے، تو انعام و اکرام اور تفضیل و عنایات اور منت اور احسان کے سوا راضی نہ ہوا، اور میں تیری محرمات کی پاسداری پر راضی نہ ہوئی، اور تیرے گناہوں کے کرنے پر جرأت کی، اور تیرے بتائے ہوئے حدود سے آگے بڑھ گئی، اور تیرا وعدہ عذاب سے غفلت کی، اور اپنے دشمن کی اطاعت کی، اور تیرے دشمن کی تابع ہوئی۔ اے معبود پروردگار میرے، میں قصوروار ہوں، میں نے تیرا شکر ادا نہ کیا تیرے تمام احسانات کو، جس نے مجھے تیرے گناہوں کے ارتکاب سے باز نہ رکھا ہے۔ خدایا، اس بندہ ذلیل کا یہ مقام ہے جس نے تیرے لیے وحدانیت کا اقرار اعتراف کیا، اور اپنے نفس کے گناہ ہونے کا اقرار کیا۔ اس نے تیرا حق ادا نہ کیا، اور تیرے نام کی تکمیل کی شہادت دی۔ جو عادتیں مجھے پسند ہیں ان کی بھی گواہی دیتی ہوں۔ پس اے میرے معبود اور اے میرے مالک، اپنے فضل سے بخش دے جو کچھ میں تیری رحمت کے وسیلے سے چاہتی ہوں، اور میں تیری رضامندی کو اپنے عروج کا زینہ مقرر کرتی ہوں، اور تیرے غصے سے امان پاؤں۔ تیری عزت فضل کی وجہ سے تیرے نبی محمد مصطفیٰ اور ائمہ طاہرین کے حق کے واسطے سے خدا کا درود ان پر اور ان کی اطرت طاہرہ پر۔ پس اے میرے پالنے والے، تو لائق حمد ہے، تو ایسا قادر ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر درود نازل کر، مجھے اپنے شکر گزاروں اور اپنے نعمات کا ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ خداوندہ، تیری بہت سے بندے ہیں جو شام و صبح کرتے ہیں موت میں کرب و بے چینی اور سینے میں گھرا لگنے کے وقت، اور ایسی چیز کے دیکھنے کے جس کے دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں اضطراب پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور ان سب باتوں سے عافیت میں ہوں۔ پس اے میرے پالنے والے، تو لائق حمد ہے، تو ایسا قدرت والا ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد اور آل محمد پر، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ خداوندہ، بہت سے ایسے بندے ہیں جن کی صبح و شام بیماری کے عالم میں کٹتی ہے، اور نالہ و فریاد کے ساتھ درد مند و دائم المرض رہتے ہیں، غم کے عالم میں مضطرب ہو کر کروٹیں بدلتے ہیں، اور کوئی مددگار نہیں پاتے، اور نہ انہیں کھانا مزہ دیتا ہے، نہ پانی، اور نہ انہیں نقصان پر قدرت ہے، نہ نفع پر دسترس، اور حسرت ندامت میں گرفتار ہے، اور میں صحیح و تندرست ہوں اور فارغ البالی سے زندگی بسر کر رہا ہوں،
اور یہ سب تیری بدولت ہے، تیری فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ پس اے پالنے والے تو سزاوار حمد ہے اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر درود نازل کر اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ خداوندہ تیرے بندے بہت سے ایسے ہیں جن کی صبح و شام خوف کے عالم میں گزرتی ہے اور دہشت سے یکا و تنہا ڈر کر بھاگتے ہیں اور آوارہ وطن ہو کر اہل و عیال سے محروم رکھے گئے ہیں اور کسی جائے تنگ پر یا دنیا کے گوشوں میں کسی مخفی گوشے میں پڑے اور زمین میں باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگی ہو گئی اور نہ تو وہ کوئی تدبیر جانتے اور نہ ان کو نجات چاہیے۔ پناہ معلوم ہے نہ وہ راہگیر تیرے واقف ہو، ان باتوں سے امن و امان اور اطمینان عافیت میں ہوں۔ پس ہے میرے پالنے والے تو ہی سزاوار حمد ہے، تو ایسا قدرت والا ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزار اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں جن کی سالب میں شام و صبح ہوتی ہے کہ واہنی توق و زنجیر میں گرفتار ہیں، دشمنوں اور کافروں کے ہاتھ میں ہیں، جو ان پر رحم نہیں کرتے، اہل و عیال سے جدا اور بھائیوں سے اوپر، اپنے بھائیوں اور وطن سے دور۔ یہی فکر امگیر کس طرح قتل کیے جائیں گے اور کیا بدسلوکی کی جائے گی، اور میں ان تمام آفتوں سے عافیت میں ہوں۔ بس اے میرے پالنے والے تو ہی لائق حمد اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور مجھ کو اپنی نعمتوں کا شکر گزاروں اور اپنے احسانات کے ذکر والوں میں داخل فرمائے۔ میرے معبود، اے میرے آقا، تیرے بہت سے بلند ایسے ہیں جس کا سام و شبہ جنگ و جدل کی مشقت میں گزرے اور خود بھی مرتکب قتال ہوئے اور اپنے دشمنوں نے ہر طرف سے تلوار نیزے اور آلات خوب سے تھرپا لیا اور اہنی لباس میں گھبراتے ہیں۔ انتہائی کوشش کے باوجود کوئی تدبیر رہائی کی سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی راستہ معلوم، نہ راہگیر سے واقف، زخموں سے چور چور ہے، اپنے خون میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے لوٹتے ہیں اور ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستے ہیں، یا اپنے اہل و عیال کو ایک نظر دیکھنے کی حرص کے تمند ہیں اور اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ ان باتوں سے عافیت میں ہوں۔ پس ہے میرے پالنے والے تو ہی سزاوار حمد اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر درود نازل کر مجھ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزار اور احسانات کے ذکر کرنے والوں میں محسوب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔